ایران سے جنگ ختم کرنے میں ترکیہ کا اہم کردار ہے۔ ترکیہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران جوہری طاقت بنے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی انقرہ میں ترک صدر کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ امریکی صدر نے کہا ترکیہ ان کی وجہ سے ایران جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ ترکیہ دوسری طرف سے لڑائی میں شامل ہو سکتا تھا، وہ بہت طاقتور عسکری طاقت ہے۔ صدر اردوان کی وجہ سے شام کے نئے رہنما سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ احمد الشرا نے بہت شاندار کام کیا، 1.5 سال میں پورے ملک کو متحد کر دیا۔ They've been very instrumental, along with a couple of other countries, of helping. They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side, our relationship, including trying to end the war with Iran. It's not even a war, it's a military operation. It's a denuclearization. I don't think he wants to see them have a nuclear weapon either. I'm pretty sure of that. Because of the president, we have a very good relationship with the new leader of Syria, and he's done an amazing job. In a year and a half, he's pulled the whole country together. صدر ٹرمپ کا ترکی پر 6 سال سے عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ انقرہ میں نیوز کانفرنس کے دوران امریکی صدر نے بتایا کہ امریکہ نہ صرف ترکی پر عائد پابندیاں ختم کرے گا بلکہ انقرہ کو F-35 جیٹ طیاروں کی فروخت کا فیصلہ بھی جلد کر لے گا۔ ترک صدر نے F-35 طیاروں سے متعلق امریکی یقین دہانیاں مثبت قرار دی اور کہا کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ اپنے وعدوں پر قائم رہے۔ واشنگٹن نے روسی S-400 دفاعی نظام خریدنے پر پابندیاں عائد کی تھیں اور انقرہ کو F-35 جیٹ پروگرام سے بھی نکال دیا تھا۔ ترکیہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شاندار استقبال۔ انقرہ کے صدارتی کمپلیکس پہنچنے پر صدر اردوان نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ صدر ٹرمپ کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ترک لڑاکا طیاروں نے فضا میں امریکی پرچم کے رنگ بکھیرے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا قم میں جلوس جنازہ جسد خاکی حرم بی بی فاطمہ معصومہ پہنچا دیا گیا۔ نماز جنازہ صبح سویرے مسجد جمکران میں ادا کی گئی۔ لاکھوں افراد علی خامنائی کو الوداع کہنے آئے۔ پاکستانی سبز ہلالی پرچم تھامے جلوس میں شریک ہوئے۔ شہید رہبر معظم کا جسد خاکی عراق کے شہر نجف اور پھر کربلا لے جایا جائے گا۔ تدفین جمعرات کو مشہد میں ہوگی۔ قم کی مسجد جمکران میں آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں 40 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ مسجد جمکران سے 9 کلومیٹر دور حرم بی بی معصومہ تک جنازے کی صفیں تھیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سید حسن رضا نقوی سے، بتائیے گا۔ پر شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کا جنازہ جو ہے وہ قم کے اندر لایا گیا تھا اور صبح ٹھیک 6:10 کے اوپر ادا کیا گیا تھا۔ اس جنازہ کے اندر جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے سید مصطفیٰ خمینی انہوں نے بھی شرکت کی۔ اس جنازہ کی جو صفیں تھیں وہ مسجد جمکران سے لے کر بی بی معصومہ قم کے حرم تک، جو کہ مجموعی طور پہ 9 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، تو اس پورے 9 کلومیٹر کے راستے کے اوپر نماز جنازہ کی صفیں موجود تھیں۔ نماز جنازہ کے بعد جب ان کے پیکر کو مسجد جمکران سے حرم حضرت معصومہ کی طرف لایا گیا تو اس میں بھی کئی گھنٹے لگے۔ آج رات آیت اللہ خامنائی اور دیگر شہداء کے جو جنازے ہیں ان کو نجف میں شفٹ کیا جائے گا اور کل صبح 6 بجے جو ہے وہ نجف کے اندر ان کے جو الوداعی تقریب ہوگی، مراسم ہوں گے، اس کا آغاز کیا جائے گا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے 15 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا افواج پاکستان دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردوں کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے فائرنگ سے شہید گروپ کیپٹن کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بے رحم قاتل کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ بلوچستان کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ صوبے میں ریاست کی رٹ ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے گی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت زیارت میں اعلیٰ سطح اجلاس میں اہم فیصلے۔ سرفراز بگٹی خود گاڑی ڈرائیو کر کے زیارت پہنچے۔ اجلاس میں مانگی ڈیم واقعے اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی امن دشمنوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی اور مؤثر ہم آہنگی لائی جائے۔
دہشت گردوں کو کسی صورت دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہ دیا جائے. دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی. وہ دہشت گردی کے خلاف اپنی فورسز کے ساتھ ہیں. زرغون اور ملحقہ علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. میں وہ حکومت آپ کے ساتھ ہے. لوگ اس دہشت گردی پہ لعنت بھیج رہے ہیں. پولیس جس جوان مردی کے ساتھ اور جس بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو 9 لوگ ہمارے 10 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. کہ دکھ میں ان کی فیملیز کے دکھ میں ضرور شریک ہوں گا. آج حکومت کو اپنے لوگوں کی ضرورت ہے, لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے, سیکورٹی فورسز کو لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اور مجھے پورا یقین ہے مکمل آپریشن جو ہے وہ ان ایریاز میں جو زرغون ہے یا باقی ایریاز ہیں ان میں مکمل آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا ہے. سخت آپریشن کریں گے ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے ہماری معصوم جانوں کے ساتھ کھیلا ہے. تلخ حقیقت ہے کہ بلوچستان حالت جنگ میں ہے. دہشت گردی کے تانے بانے قندھار, کابل اور دہلی سے جا کر ملتے ہیں. مسئلہ سیاسی نہیں, ملک توڑنے کی سازش ہے. ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند کہتے ہیں زیارت منگی ڈیم کے علاقے میں فورسز نے آپریشن کیا. 15 دہشت گرد مارے گئے. پولیس کے 2 افسران سمیت نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا. صوبے میں پہلی بار سول اور عسکری قیادت ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے. یہی ہے کہ ہم حالت جنگ میں مانگی ڈیم ایریا پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا. 2 پولیس اسٹیشن کی افری تھی وہ وہاں روانہ کی گئی. 2 افسران سمیت 9 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. 15 دہشت گرد جو ہیں فتنۃ الخوارج کے وہ جہنم واصل ہوئے. کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کی صورت میں جب ہم ٹیکنیکل ایویڈنس کو کلیکٹ کرتے ہیں قندھار اور کابل سے ہوتی ہوئی جا کے نیو دہلی کو لنک کرتی ہے, یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے, یہ سیدھا ملک توڑنے کی سازش ہے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جہاں پر پولیٹیکل اور جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے ایک میز پر بیٹھ کے فیصلے کرتی ہیں. وفاقی حکومت نے نیشنل پاپولیشن کونسل تشکیل دے دی. وزیر اعظم 16 رکنی نیشنل پاپولیشن کونسل کے چیئرمین ہوں گے. آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز نیشنل پاپولیشن کونسل کے رکن ہوں گے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 4 صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم آزاد کشمیر, خزانہ, منصوبہ بندی اور صحت کے وزیر بھی نیشنل پاپولیشن کونسل کے رکن ہوں گے. کونسل کے سال میں 2 اجلاس ہوں گے. وزارت منصوبہ بندی نیشنل پاپولیشن کونسل کے سیکریٹریٹ کے طور پر کام کرے گی. فیصلوں پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی. پاپولیشن کونسل بڑھتی آبادی پر کنٹرول کے لیے مستحکم پالیسی مرتب, علماء اور سول سوسائٹی سے رابطے کرے گی. بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ایک بار پھر ARY نیوز پر برہم. عظما خان نے کہا کہ ملاقات کے لیے وقت پر پہنچے. نوٹ کر لیں, چینلز چلاتے ہیں کہ ہم نہیں پہنچے. صحافی کے سوال پر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے جواب دیا ARY خبریں چلاتا ہے. وہ ٹائم کر لیں, ہم پہنچ گئے ہیں اپنی ملاقات کے لیے. 3 سے پہلے ہم پہنچ گئے. تو وہ کئی دفعہ آپ نیوز چینل چلا دیتے ہیں نا جی, وہ تو آئے نہیں تھے, لیٹ ہو گئے تھے. تو آپ نومینیٹ کیا کریں کون سے چینل ہوتے ہیں, نام تو بتائیں نا. دل کر رہا بتائیں, وہ تو خاص. نئی مشرف بٹ سے اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. نئی مشرف بٹ, بتائیے کہ کیا وجہ سامنے آئی, ARY پہ کیوں برہم ہوئی اور کیا سوال ہوا تھا ان سے؟ جی یہ تو بالکل ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ مسلسل 2 ہفتے ان کو آفر تھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی, اور یہ بہت بڑی سمجھ لیں آفر پی ٹی آئی کے لیے تھی کہ ان کا ہر کارکن, ہر رہنما پچھلے 7 ماہ سے وہ جاننا چاہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی حالت کیا ہے, ان کے خیالات کیا ہیں. مختلف ایشوز پر ان کی رائے ضروری تھی, اور اس میں بہن سے بہتر کوئی بندہ ہو نہیں سکتا. اور نورین نیازی کو 2 ہفتے مسلسل جو ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہ آفر تھی اور انتظامات مکمل تھے کہ آپ آئیں اور آ کر مل لیں. پچھلی منگل کو ان کو کہا گیا کہ آپ 1:30 بجے پہنچ جائیں, 2 بجے آپ کی انٹری کا ٹائم ہے. یہی ٹائم بشرا بی بی کی فیملی کو بھی دیا گیا. بشرا بی بی کی فیملی وہاں 1:30 بجے پہنچ گئی, اندر چلے گئے, ان کی ملاقات ہو گئی. آج بھی ان کی ملاقات ہوگی بشرا بی بی کی فیملی کی, وہ ٹائم پر آئے. لیکن نورین نیازی 2 ہفتے مسلسل وہ وہاں نہیں آئی, اور پچھلی منگل کو جب ملاقات کا وقت ختم ہوا تو 3:48 پر وہ وہاں پہنچی, جہاں سارا میڈیا انہیں دیکھ رہا تھا. سب ان کے رہنما وہاں پی ٹی آئی کے موجود تھے, وہ گواہ تھے کہ یہ اس وقت آئیں. پھر جب ان پہ تنقید شروع ہوئی پارٹی کے اندر, یہ ایکسپوز ہوئی, ARY نے ہی یہ ساری خبریں ان کا بتایا تھا کہ یہ کچھ ایسی علیمہ خانم جو ہیں
وہ مخالفت کر رہی ہیں اور خود کنفرم پہلے کیا انہوں نے 2 روز پہلے ملاقات کی آفر کا کہ نورین نیازی کو کہہ رہے ہیں اور بعد میں پھر وہ پہنچی نہ اور رات کو پھر اسی روز پچھلی منگل کو کہا کہ ہم تو 2 بجے آ گئے تھے لیکن یہ 2 بجے کیا 3 بجے بھی وہاں موجود نہیں تھی سب اس کے گواہ موجود تھے اور بشرا بی بی کی فیملی جو ہے انہوں نے مل لیا تھا ARY نیوز جو ہے وہ کسی کی پارٹی نہیں ہے نہ انہیں کسی کی بیجا مخالفت یا بیجا حمایت کی ضرورت ہے جو خبر ہے وہ ARY نیوز پہلے بھی چلا رہا ہے آئندہ بھی چلائے گا وہ کوئی بھی ہوگا ہم سچ کے پیچھے بالکل ہیں اور اس کو پورا جو ہے وہ دکھائیں گے علیمہ خانم اور نورین نیازی اور عظمیٰ خان تینوں میں سے نورین نیازی کو آفر تھی انہوں نے نہیں ملا اور اس کی تصدیق پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی کر چکے ہیں پچھلی منگل کو ہی وہاں موجود تھے وہاں موجود ہو کر انہوں نے کہا کہ ان کو آفر تھی لیکن یہ اندر نہیں گئی جب پارٹی کا چیئرمین سیکرٹری جنرل کہہ دے تو پھر ظاہر ہے ان پر تنقید ہوگی تو وہ اب اپنا کہہ لیں کہ ایک وہ غصے کا اظہار یا وہ کیونکہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور بانی PTI کی بہن سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں کہ جو 7 مہینے بعد وہ انہیں ملے گا ساری جو ان کی پارٹی ان کے سپورٹرز ہیں وہ جاننا چاہتے تھے اور پھر ان پر اب تنقید ہو رہی ہے اس لیے آج یہ ایکسپیکٹڈ تھا پہلے ہی سب کہہ رہے تھے کہ آج یہ پہلے تھوڑا آ کے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم آ گئے ہمیں آج ان کو آفر نہیں تھی آج یہاں لڑائی بھی ہوئی ہے کارکنان آپس میں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے کے کپڑے بھی انہوں نے پھاڑ دیے تو اس کے بعد علیمہ خانم نے شاید انہیں یہاں آنے سے منع بھی کیا ہے کیا معاملہ تھا یہ بھی ذرا بتائیے جی بالکل یہ اسی کا فالو اپ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر اب مخالفت یہ ان کا کوئی ایک خاص جو زیادہ جذباتی ہیں بانی PTI کے لیے جو کہہ لے حقیقت پسند ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں ملاقات نہیں کی اور ان کو خطرہ تھا کہ وہ آ کے ایسے کویسچن جو ہے وہ کارکن آ کے پوچھیں گے لیکن ان کے جو سپورٹر ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان کو پہلے ہی وہ تیار تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو قریب نہیں آنے دیا جائے گا یعنی یہ ایک وقت تھا کہ جو بانی PTI کی بہنیں کہتی تھی وہ سب مانتے تھے منوان لیکن پچھلے 2 ہفتوں میں یہ ایکسپوز ہوئے کہ اوپن آفر حکومت کی جانب سے بانی PTI کی بہن نورین نیازی کو تھی لیکن یہ نہیں ملے اور اب پارٹی کے اندر ان کی وجہ سے کارکن جو ہیں وہ ٹھیک ہے ان کی وجہ سے آج لڑائی بھی ہوئی آپ کا شکریہ نعیم اشرف بٹ تفصیلات کے لیے